السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک ایک ایسو واحد گناہ ہے اسلام کے اندر جی کی کوئی معافی کو نہیں، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک کو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور دوسرے خدا کی عبادت کرنی، دیوی دیوتا ہے یا کوئی پتھر ہے، سورج چاند ستارہ جو ہے انہیں کی عبادت کرنی۔ تو خدا اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور کی عبادت کرنی انہیں شرک اپا سمجھا، اور اسلام میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور اس لیے اسلام کو جو پہلو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خدا کو نہیں، کوئی عبادت کا لائق کو نہیں۔ شیطان کو جو معاملہ ہے اپنا بیرو ہے کہ وہ خود بھی جہنم میں جسی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ میں جہنم میں لے کے جسی۔ تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ بڑھایا تھا شروعات میں، تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ بنا میں روح ڈالی پتلو بنانے کے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ سارا فرشتہ اور جنہوں نے بے ٹائم پہ حکم دیا کہ بھئی جہی میں ایک اندر روح ڈال دوں گا تھانے سب نے ایک سام پہ سجدو کرنا ہے، جھکنا ہے۔ اور یہ جو سجدو تھو یہ کوئی عبادت کو سجدو کون تو، یہ تعظیماً سجدو تھو کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا فرشتہ نے اور جنہوں نے کہ بس سجدو کرے۔ اب جتنا بھی فرشتہ اور جن موجود تھا بیٹھے سب کو سب آدم علیہ السلام نے سجدو کرا سوائے ابلیس کے، وہ سجدو کون کرے۔ تو ابلیس سے پوچھو جاوا کہ تو سجدو کیوں کون کرے، تو ابلیس جو ہے قرآن کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ ابلیس جو ہے وہ کہا ہے کہ میں آگ سے بنے رہا ہوں اور یہ مٹی سے بنے رہا ہے اور میں اسے بہتر ہوں، میں اسے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیوے کہ بھی نہ بڑھ نکال دیوے اور بھی نہ جہنم کی بشارت دیوے۔ تو اپنا نے یہ بیرو ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جہنم میں جانا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس جو ہے کہ وہ کوئی شرک کرے تو کہ اللہ تعالیٰ بھی نہ ہمیشہ جہنم کی سزا دے دی، کیونکہ شرک آپا کیا سمجھا، شرک آپا یہ سمجھا کہ کوئی خدا کے سوا کوئی اور کی عبادت کرنی۔ لیکن ابلیس کے بارے میں تو یہ آوا ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار لوگوں کے اندر شامل تھو، اور وہ تو اللہ نے ایک خدا سمجھتے تو وہ اور کوئی دوسرا نہ کوئی مورتی کی، نہ کوئی دیوی دیوتاؤں کی، نہ کوئی سورج چاند، وہ تو کوئی کی بھی عبادت کن کرتا تھا، وہ تو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ لیکن وہ تو صرف نافرمانی کری تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہیں ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جیسی، اور اپنا تو یہ بیرو ہے کہ جو انسان دنیا میں توحید پر مرے، شرک نہیں کرے، وہ اینڈ میں آپ کی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد میں جنت میں تو فائنل میں جاؤ گو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دیو اور وہ دنیا میں کتنا بھی زیادہ گناہ کرے ہو، وہ آپ کی سزا بھگتنے کے بعد میں اینڈ میں جنت ہی جاؤ گو۔ لیکن اپنا تو یہ بھی بیرو ہے کہ جو ابلیس تو یہ تو لا الہ الا اللہ میں مانتا تو، ایک اللہ میں مانتا تو، پھر بھی اس کو کیا معاملہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جیسی۔ یہ کو جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیوے ہے سورہ الجاتھیہ میں، سورہ نمبر ہے 45 اور آیت نمبر ہے 23۔ اب میں بتاؤں ایک کو ترجمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ ایک اندر فرماوا یہ آیت کے اندر کہ تھے بے انسان نے کون دیکھا گے جو آپ کی خواہش نے، آپ کی نفس نے آپ کو خدا بنا لیو، اور ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پہ بھیج دیا، اور ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ دل پر تاڑا لگا دیا اور بنا کے سننے پر سیل لگا دی اور بنا کے آنکھ کا آگے پردہ لگا دیا۔ تو بنا نہ کون ہدایت دیسی اللہ کا بعد میں، تو تھے لوگ یہ چیز سمجھو کو نہیں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ تو ایک اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوئے بھائی آپ کی نفس نے اور آپ کی خواہش نے آپ کو خدا بنا لیا، یہ کام جو تھو وہ ابلیس کرے گا۔
وہ کوئی مورتی پوجا یا کوئی دوسرے خدا کی پوجا کرتی، وہ بولیو کہ میں تو آدم سے بڑھیا ہوں، میں تو آگ سے بنے اور یہ مٹی سے بنے، مطلب وہ آپ کی نفس کی، آپ کی خواہشات کی عبادت کری تھی، اس لیے بس شرک کی کیٹیگری میں آ جاؤ۔ تو ابلیس جو تھا وہ بھی شرک ہی کرے، تو وہ نافرمانی اپنا باہر سے دکھ رہی، لیکن اصل میں یہ قرآن کی آیت اگر آپ پڑھنا تو اپنے سمجھ میں آئے کہ ابلیس تو وہ بھی شرک کرے تو، لیکن وہ شرک کون سی فارم میں تو وہ کوئی دوسرے خدا کی عبادت کن کری تھی، مٹیریل خدا کی جہاں مورتی مارتی جو بھی ہے، لیکن وہ خود کی نفس کی عبادت کری تھی، تو وہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آ جائے۔ تو آج کے ٹائم پہ بھی بہت سا مسلمان ہاں اپنا اندر جو بنا سے اگر پوچھے جہاں آپ بنا نے پوچھا ہے، آپ دیکھا انہوں نے کہ بھائی دیکھ کی عبادت کرو، تو جواب سیدھا ہے میں تو اللہ کی عبادت کرا، میں تو اللہ میں مانا، لیکن بنا کی جو زندگی ہے بس ساری زندگی آپ کی نفس کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق جیوے، جو بنا کی نفس، جو بنا کی خواہش بنا بولے بے لوگ وہی کرے، مطلب بے لوگ آپ کی نفس اور آپ کی خواہش نے آپ کو خدا بنا لے۔ جے مثال کے طور پہ کہ نفس اور جو خواہش ہے بائیاں بول رہی ہے کہ کوئی حرام کام کر لو اور پیسہ کما لو، لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرف بول رہا ہے کہ حلال کام کر کے پیسہ کما لو۔ اب میں نے یاد دکھ رہی ہے کہ حرام کام کر کے میں پیسہ کما لوں گا زیادہ، تو وہ کام کر لے گا، تو بھی کہنے دو آپشن تھا، پہلا آپشن اللہ کی مان دو کہ بھائی یہ کام مت کر، دوسرا آپشن بھی ہو کہ نفس کی وہ آپ کی بات مان لے، تو وہ آپ کی نفس کی بات مان لے اور وہ حرام کام کر لے گا کوئی بھی XYZ ریزن کے لیے۔ تو جب وہ آپ کی نفس کی بات مانے نہیں تو وہ آپ کی نفس کی عبادت کرے، اور بنا بھی بولے شرک ایک ٹائپ کا وہ شرک ہے، اللہ اپنا نے بچاوے۔ تو آپ بولتا رہا کہ میں تو اللہ کی عبادت کرا، میں تو اللہ میں مانا، لیکن اگر اپنا اعمال جو ہے بھائی اسلام کا ایک دم اپوزٹ ہے، تو آپ جو یہ دعویٰ کر رہا نہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں یا کر دوں، تو دعویٰ ایک دم جھوٹا ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی جو ہے ساری کی ساری زندگی اپنا خواہش اور اپنے نفس کے مطابق جیوا، اپنی نفس اپنے جو بولے آپ وہی کرا، تو آپ یہاں کہیں کہہ سکا کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں، میں تو اللہ میں مانوں، جب آپ اپنی نفس کی بات مان رہا۔ جے یہاں ایک مثال کے طور پہ ایک عورت نے نفس کہہ رہی کہ بھئی باہر جانو ہے تو بنا برقعے کے چل جائے، لیکن اللہ کہہ رہا کہ حجاب کر کے باہر جاؤ، اور بنا حجاب کے باہر چل جاؤ، تو مانی آپ کی نفس کی، اللہ کی کڑا مانی با۔ تو یہی قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے آپ کی نفس نے آپ کو خدا بنا لے، اور یہی معاملہ شیطان کے ساتھ بھی ہے۔ تو اور آج آپ اکثر دیکھتا رہا اپنی خود کی زندگی کے اندر بھی کہ آپ اپنی نفس کی کتنی ماننا اور اللہ کی کتنی ماننا، اور انجام کیا ہے ایک انجام یہ ہے کہ اللہ کی مانو گا تو جنت میں انٹری ہے، اور نفس کی مانو گا تو جو شیطان کے ساگے ہوئے، تو کیونکہ شیطان بھی آپ کی نفس کی مانی تھی، وہ جہنم میں جاؤ گا ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ کی ماننا رہا جنت میں جاؤ گا۔ اور یا قرآن کی آیت کے اندر ایک دو چیز اللہ تعالیٰ اور بھی بتائی ہے کہ جو لوگ آپ کی نفس کی خواہش، آپ کی نفس کی، آپ کی خواہشات کی عبادت کرے، ہر وہ کرنو ماننا جو بنا کی نفس بولے، بنا نے حلال حرام کی کوئی تمیز کو نہیں، جو بنا کی خواہش کر رہی ہے، نفس کہہ رہی بے لوگ پہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنا کی آنکھ کا آگے اللہ تعالیٰ پردہ لگا دے سی، دل پر تاڑا باندھ دے سی، تو بنا نے دین اسلام کچھ سمجھ میں کو نہیں آسی، مطلب صحیح غلط حلال حرام کوئی چیز کی بنا نے سمجھ میں کو نہیں آسی، اللہ تعالیٰ بنا نے گمراہی کے راستے پہ بھیجتی سی، اور اللہ تعالیٰ بولے کہ جب یہ کام ہو جیسی تو پھر بھی نہ ہدایت دیسی کون۔ تو اس یہ آیت جو ہے بہت زبردست آیت ہے، اپنا خود نے ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کی بات مان رہا ہوں یا میں میری خواہش اور نفس کی بات مان رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی بات اپا مانیں گا تو اپا جاؤں گا جنت میں، اور شیطان کہتے ہیں جے اب وہ سجدوں نہیں کر کے آپ کی نفس کی بات مانی تھی، اپا شیطان کے ساگے جہنم میں جاؤں گا، اور اللہ اپنا نبی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔